اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا اور جان لیجیے انما غنمتم من شیء جو چیز بھی تم غنیمت میں حاصل کرو، پھر اس کا بتایا جا رہا ہے تو اس کے سے کیسے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، تو اس کا 5واں حصہ یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اسی طرح رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى یتیموں، وَالْمَسَاکِین مسکین کی جمع، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب اس میں اتنی پیاری تقسیم بتائی کہ مال غنیمت جو بھی تم حاصل کرو تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ سارے بتائے گئے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جسے ہم نے اتارا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب احکام بھی بتائے گئے اور یہ بھی بتایا گیا۔ پھر یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اللہ اکبر، فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوں گے دو لشکر، یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ یہ کون سے لشکروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ جب جنگ بدر میں دو غزوہ کہا جاتا ہے جس میں محبوب کریم ہوں شامل، تو اس غزوہ میں وہ شامل تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے۔ اب یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ کہاں تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کیسے نقشہ کھینچا ہے رب کریم نے قرآن کریم میں، کہ جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لشکر کفار دوسرے کنارے پر تھا، اور ان کا اور ایک اور بھی چیز تھی، والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم میں سے۔ یہ 3 ہو گئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے اور پھر اس مقرر ٹائم پر آپ پہنچ نہ پاتے، ہو جاتے ہیں نا ٹائم مقرر کیے ہوتے پھر پہنچ نہ جاتے، پھر اچانک بسا اوقات کام اچھے ہو جاتے ہیں، یعنی جمع ہو نہ پاتے، تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہونا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ الْأَمْرُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر دکھائے جو کہ ہو کر رہنا تھا۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس سے ہلاک ہونا ہے، بینہ سے دلیل سے، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس سے زندہ رہنا ہے دلیل سے، نشانی سے، بصیرت سے، یعنی عقل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ اکبر، دیکھیں ایک ایک چیز سامنے بیان کی جا رہی، غور کریں آپ تو اس لگے کہ سارا نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں تھوڑا دکھایا تھا، اب اس کے 2 معنی علماء کرام نے لیے، ایک تعداد میں تھوڑا، دوسرا کمزور۔ بہر طور پر اللہ فرماتا ہے کہ محبوبہ آپ کے خواب میں دکھایا گیا لشکر کفار تھوڑا سا، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اگر دکھایا جاتا لشکر کفار یعنی کفار کا لشکر زیادہ تعداد میں تھا تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے۔ انسان نا، فطرت ہے انسان کی، وہ جی چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، یہ تو طاقت میں زیادہ کیا ہوگا۔ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور فرمایا پھر آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک رب کریم خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں موجود ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ،
اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، کفار کا لشکر تمہارے مقابلے میں تمہاری نگاہوں میں کیا دکھایا؟ قلیل دکھایا، تھوڑا دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کتنے پیارے انداز میں، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں تاکہ اللہ وہ کام دکھائے جو کام ہو کر رہنا تھا. حوصلہ بھی پست نہیں ہوا، کام بھی ہو گیا. اللہ اکبر. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے سارے معاملات. یا ایھا الذین آمنوا، پھر جوش کے ساتھ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئہ، جب دیکھو فئہ کہتے ہیں گروہ کو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، بات تو ادھر ہو رہی تھی لیکن ابھی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھایا جا رہا ہے فَثْبُتُوا، فَثْبُتُوا، تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، نہیں ڈگمگانے لگو یہ تعداد میں زیادہ، ان کے پاس یہ نہیں، ہم تعداد میں تھوڑے، یہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. کیا فرمایا؟ ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس ٹائم بھی یاد کرو، کس کو؟ موت کو نہیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر رب کریم فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور مولا کریمہ ورسولہ، اور اس کی رسول کی بھی اطاعت کرو. دیکھیں قرآن کریم کھول کے دیکھیں، جہاں جہاں اطاعت کا لفظ آئے زیادہ تر اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ہے. جو لوگ فوراً رسول اللہ کا نام ساتھ لیں گے، زیادہ نام لیں، وہ شرک کا فتویٰ لگا لیتے ہیں. انہیں بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. شرک کوئی آسان کام ہے؟ کیا آسان کام ہے شرک کرنا؟ جس کو قرآن کریم ظلم عظیم کہتا ہو، اور مومن جو لا الہ پڑھتا ہو، جو نماز کے اندر بھی کہتا ہو کہ ہم رسول اللہ کو اس کا بندہ کہتے ہیں، وہ کیا شرک کر سکتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ہو گیا، لوگوں کو آسانی کے ساتھ کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا محبوب نے فرمایا ہے کہ اگر اگلا بندہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا تو یاد رکھ وہ انگلیاں پھر کے تمہاری طرف آئیں گی. قرآن کریم کھول کے دیکھو، ایک نیا طبقہ آ رہا ہے جو کہتے ہیں حدیث کا نام نہ لو، قرآن کا نام لو. کہاں لکھا ہوا کہ خالی قرآن؟ اگر خالی قرآن ہے تو قرآن پہ بھی تو پورا عمل کرو نا، قرآن پہ پورا عمل کرو. قرآن کریم آپ کو کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم. یہ قرآن کی بولی ہے، یہ میری اور آپ کی بولی نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو. کیوں نہ جھگڑو؟ یہ بھی اللہ نے بتایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا. کیا آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں؟ اس ٹائم سمجھایا گیا قرآن کریم کی بولی برحق ہے. جب مومن آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو یاد رکھو یہ کمزور ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جس گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتے ہیں. جن ممالک میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں آپس میں لگے رہتے ہیں، ترقیاں نہیں ہو پاتی. یہ قرآن کریم کہتے ہیں مومنو تم لا الہ پڑھنے والے ہو، نہ لڑو آپس میں. اختلافات ہیں، رہیں گے. محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اختلافات کو پکڑ کے لڑنا شروع کر دو، وہ تو باعث رحمت ہے. تلاش کرو، حق کی تلاش میں رہو، نکلو. تو کیا فرمایا کہ جڑ کے رہو آپس میں، نہ جھگڑو تم لوگ، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے. یہ ہماری کمزوری ہی تو ہے کہ دنیا میں کیا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا؟ وہ اذیت دیتے ہیں کیونکہ ایک طبقہ چیختا ہے اور دوسرا طبقہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اگر ہم سارے جم جاتے، اکٹھے ہو جاتے تو کسی کی جرت تھی؟ نہیں تھی جرت. اصل میں ہم آپس میں لڑنے لگے، اور عوام کا کیا قصور؟ علماء کرام بھی لڑ رہے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. وَاصْبِرُوا، اور فرمایا کہ لوگوں صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے. ورئاء الناس، اور ماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے.
اگر اللہ کو دکھانے کے لیے نکلتے مقام ان کا کچھ اونچا ہوتا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے اپنے علم سے اور اپنے قدرت سے گھیرے ہوئے ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے کیا آراستہ کر دیے. اعمالہم، ان کے اعمال. وقال لا غالب، اور شیطان نے کہا کہ آج تو تم ہی غالب آؤ گے، یعنی کوئی اور غالب نہیں آ سکتا آج. من الناس، لوگوں میں سے اور نہیں، تم ہی غالب آؤ گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں نگہبان ہوں تمہارا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب آمنے سامنے ہوئے فئتان، تسنیہ کا دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں. نقص علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا. کون؟ شیطان بھاگا. شیطان بھاگ گیا، اس نے تو بس لڑانا تھا، وہ لڑایا اور اس نے چلا گیا. یہ آج کل کے بہت سارے لوگوں کا وتیرہ بھی بنتا جا رہا ہے. وقالا، اور بولا، انی بری منکم انی ارا. اللہ اکبر، رب کھول کھول کے بتا رہے. دیکھو تمہارا عیار دشمن کیا کہتے ہیں، تم اس کی باتوں میں آ گئے. وہ ہمیں دھکا دے کے وہ کدھر لگ گیا، کہا کہ ان کفار کو کل دھکا دیا تھا، آج جو مسلمان بھی اس کے پھانسے میں آتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی دھکا دیتے ہیں. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ شیطان نے اس گروہ کو کہا کہ میں تو بری ذمہ ہوں تم میں سے. انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں کیا، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں رب کریم سے. اس کو بھی پتا تھا طاقتوں والی ذات رب کریم کی ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق. کون سے منافق؟ جو اوپر سے لا الہ پڑھتے رہتے اندر سے اور کچھ ہوتا ہے. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا. غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے. اب جن کے دلوں میں یہ تھا نا روگ، اب انہوں نے دیکھا تعداد میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اب وہ اتنی بڑی دشمن کے مقابلے میں باہر نکل آئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کے من میں آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ بہادر ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ الٹا انہوں نے بات کی. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. رب بھی کہتا ہے کہ لوگوں اس آیت کو بار بار پڑھو. دشمن نہیں غالب آنے والا، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے. وَلَوْ تَرَى، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے نا، اذ یتوفی الذین کفروا، جب کافروں کی جان نکل رہی ہوتی ہے، یا جب نکالتے ہیں کافروں کی جان. کون؟ ملائکہ، فرشتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون، مارتے ہیں انہیں. کہاں؟ وجوہہم، ان کے چہروں پر. اور کدھر؟ وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر. زور زور سے مارتے ہیں کہ ویسے روح نکلنا مشکل. اب یہاں دیکھیں قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، زبردستی ان کو مارتے ہیں. کہتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے آگے بھیجا. مراد جو تم نے اعمال کیے یہ ان کا بدلہ ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، پھر اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. یعنی وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان کے اعمال کے سبب ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. کدأب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کا طریقہ تھا. والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی جو زبردست لوگ طاقتوں والے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، ان سے پہلے تھے. کفر، وہ کافر تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے تھے بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا. تو پھر رب نے کیا کیا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں رب کریم نے ان کے گناہوں کے سبب. اللہ نے پھر ان کو پکڑ لی. ویسے پکڑا نہیں، کیوں پکڑا؟ ان کے گناہوں کے سبب. ورنہ تو اللہ اپنے بندوں سے بیان کرتا ہے ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، سخت
عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ دیکھ نعمت انعما، یہ دونوں ورڈ پڑھیں کتنا اثر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، یعنی جس کا انعام اس نے فرمایا ہو نا، کسی علا قوم، کسی قوم پہ ایک انعام فرمانے کا اس نے کہا ہو تو پھر وہ بدلنے والا نہیں، اسی طرح سزا کا بھی وہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود، وہ آگے اس آیات کا مزید بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا سینہ ہل جائے گا۔ کہا کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، پھر پڑھیں حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا نا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ آیت تھی، یہ آیت تھی۔ رب فرما رہا ہے، پھر سنیں، اس لیے جو نعمت خدا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، یعنی خدا اسے نہیں بدلا کرتا اگر وہ خود کوشش نہ کرے، اگر اس کا خود ارادہ نہ ہو، اگر خود وہ تبدیل نہ کرنا چاہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش بندے کی ڈیوٹی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ باجی دعا کریں ہم بھی نیک ہو جائیں۔ بھائی چارپائی پہ لیٹی ہوئے کیسے نیک ہو جاؤ؟ اٹھو، وضو کرو، ہمارے ساتھ تعلق رکھو، عطاء القرآن جیسا مستند ادارہ ہے، آپ کچھ کرو، جیسے بھی کر سکتے ہو۔ ایک ہی ویڈیو سنو، آگے شیئر کرو، لوگوں کے ساتھ بات کرو، اس کے اندر سے سوالات نکالو، ویڈیو بنا سکتے ہو تو کرو، کچھ ہلو گے تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا نا، تب آپ نیک ہو جاؤ گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کبھی آپ بیٹھے رہے ہو کہا ہے کہ باجی دعا کرے میرے لیے کہ پکی پکائی روٹی آ جائے؟ کبھی نہیں نا کہا۔ تو اس لیے میرے بچوں ہلنا پڑے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ دعائیں بھی لازمن کرنی چاہیے، لیکن حرکت بھی کدأب آل فرعون، کفار مکہ کا طرز عمل بھی کیسے تھا؟ فرعونیوں کی طرح تھا۔ والذین من قبلہم، اور ان سرکشوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا تھا رب کریم کی آیتوں کو، مانا نہیں تھا۔ ذرا اپنا آپ بھی محاسبہ کرتے چاہیے، ہمیں بھی تو بہت ساری آیات کا پتہ ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو کیا ہم جھوٹ سے باز آتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ بہرحال وہ تو انکار کرتے تھے اور غلط کام کرتے تھے، ہم کم از کم الحمدللہ مانتے تو ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کذبوا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیتوں کو چھٹلاتے تھے۔ رب کہتے فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ کیا کیا؟ واغرقنا آل فرعون، پڑھو نا فرعون کی بات، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ فرعونی سارے کے سارے ظالم تھے، اس سے پہلے جن کی بات ہو رہی وہ بھی ظالم تھے۔ ظالم کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، عوام پہ بھی ظلم کیا تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ، بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے۔ دیکھیں، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ ہر بات تو سمجھا چکے، نہ جانے کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں بات سمجھتے؟ انداز بھی تو مالک کا دیکھیں، اب اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ الذین عاہدت منہم، پھر فرماتا ہے جن لوگوں نے صلح کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ جن سے کئی بار محبوبہ آپ نے معاہدہ کیا، پھر ان ظالموں نے ینقضون، توڑ دیتے ہیں وہ عہدہم فی کل مرہ، ہر بار جو عہد کرتے ہیں وہ بار بار توڑتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ عہد شکنی سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے۔ یہ اگر آپ عہد شکنیاں کرتے ہیں چاہے اللہ یا بندوں کے ساتھ، تو دیکھیے یہ طریقہ آپ کا نہیں، آپ تو وعدے پورے کرتے ہیں۔
یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو منکر تھے۔ اور میرے بچوں، پہلے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آج سے معافی مانگ کے جس سے جو وعدہ جو بات کی ہے آپ نے پورا کرنا ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر پائے انہیں میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، پھر انہیں عبرت ناک سزا دو۔ یعنی اگر لڑائی ہو رہی ہو وہاں آپ ہو، وہ آپ سے لڑ رہے ہو، خود نہیں پھڑ کے مارنا شروع کر دینا۔ اگر وہ لڑ رہے ہیں، وہ لڑائی کریں، تو آپ اتنی عبرت ناک انہیں سزا دو کہ پھر من خلفہم لعلہم یذکرون، جو ان کے پیچھے رہ گئے نا ان کے لیے عبرت بن جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو اندیشہ ہے کسی قوم سے کہ خیانت کرے گی، کہ وہ پھینک دے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو تم بھی پھینک دو، یعنی عہد توڑ دے گی۔ اگر آپ کو شبہ ہو، خوف ہو ان کے عہد کا، تو انہی کی طرف پھینک دو، پھر برابر جواب دو انہیں۔ علی سوا، یہ پھر کلیئر کٹ کہہ دیے، برابری برابری، ٹھیک ہے جواب دے دو ان کو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سمجھتے کہ ہم تو بڑے ڈاڈے ہیں، یہ شاید کمزور ہیں۔ ویسے درگزر کرنا مومن کی شان ہے، لیکن ہوتا ہے نا بعض درگزر کیا جائے تو اگلے لوگ بالکل ہی لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہے کہ ایسا بھی نہیں، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو، نہیں تو برابر برابر ہو سکتا ہے۔ ضمن یہ بات بھی بتا دو میرے بچوں، جو اللہ کی رضا کے لیے طاقت رکھتے ہوئے درگزر کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظالم کا سر بھی تو نیچے کرنا پڑتا ہے نا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ بتا دیے تم خود نہیں خیانت کرنا، کیونکہ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں جو خائن ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں کون کافر کہ وہ بچ کر نکل گئے، سبقت لے گئے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنی قوت، جتنی استطاعت ہو، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہو آپ ریڈی رہو قوت کے لحاظ سے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندے ہوئے گھوڑے، اور آج مراد کیا ہوگی؟ ایروپلین یا جنگی ہتھیار وغیرہ، ترہبون، تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں، ترہبون ابھی، تاکہ اس کے ساتھ وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ عدو للہ، عدو اللہ، اللہ کے دشمن، جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو خوف زدہ کرنا مقصود ہے۔ وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمن کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسرے لوگوں کو، ان کھلے دشمنوں کے علاوہ، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے۔ ایک تو دشمن ہوتا ہے کھلم کھلا، ایک دشمن ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو وہ تو پھر آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ڈریں گے نا۔ اللہ یعلمہم، البتہ اللہ جانتا ہے انہیں۔ ما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ جو چیز بھی خرچ کرو گے راہ خدا میں، اللہ فرماتا ہے وفا الیکم، پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں، جس طرح جس نیت سے جو بھی تم قربانی دو گے تو پورا پورا اجر ملے گا۔ اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن سادے لفظوں میں پہ ہی آپ غور کریں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تم لا تظلمون، اور تم پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا، بس کوشش کیا کرو کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، اس سے مصائب بھی ٹلتے ہیں اور رب کا حکم بھی پورا ہوتا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر کافر چاہتے ہوں صلح کی طرف مائل ہوں تو اللہ کہتے فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن یاد رکھیے بھروسہ رب ذوالجلال پہ ہی کرنا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں، اگر وہ ان کا ارادہ ہو آپ کو دھوکہ دینے کا، تو آپ کیا کریں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فکر مند کیوں ہو، اللہ ہے نا تمہارا۔ کتنے خوبصورت انداز میں، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔
दुश्मन से वो डरते हैं जिनको ये नहीं पता कि हम कौन है। हम अल्लाह के साथ, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले, अल्लाह हमारे साथ है। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिह, और वही है अल्लाह जिसने आपकी तायद की अपनी नुसरत, व बिल मुमिनीन, और मोमिनों की जमात से, व अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, और उसी ने उल्फत डाली उनके दिलों में। वो जान कुर्बान कर देते हैं महबूबा पे, लव अनफक्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ़त बैन कुलूबिहिम, अगर आप खर्च करते जो कुछ भी जमीन में सब का सब, तब भी इन लोगों के दिलों में आप उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने उनके दिलों में उल्फत डाली क्योंकि वो तो लोग थे ही लड़ने वाले, हथियार तो उनके नीचे कभी हुए ही नहीं थे। और इतने लगातार लड़ने वाले आपस में इकट्ठे हो जाएं और फिर मोहब्बतों का मरकज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, तो ये कितना अच्छा अंदाज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे फलां बंदा प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ अल्लाह के लिए आप लोगों से मोहब्बत और ताल्लुक बनाओ और राजी अल्लाह को किया करो, तो यकीन माने लोगों के दिलों में आपकी इतनी मोहब्बत होगी आप समेट नहीं सकेंगे। एक हदीस तैयबा सुनाई देती हूँ कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है ना, जिब्रील अमीन पास होते हैं, उनको पता चलता है इस बंदे से जो है अल्लाह प्यार करते हैं। पूछते हैं ना किससे, वो अल्लाह बताता है फलां फलां जगह पे, मैं इख्तिसार के साथ ये मफहूम बता रही हूँ हदीस तैयबा का। तो वो बड़े खुश होते हैं, यकीनन वो बंदा ऐसा है, यकीनन ये बंदा ऐसा है जिसके से अल्लाह प्यार करे। वो नीचे आता है आसमान पे, आसमान भी आके बताते हैं कि इस तरह प्यार कर रहा है अल्लाह को, सारे फरिश्ते प्यार करते, फिर लोगों के दिलों में डाल दिए जाता है। वो नीचे वाले फरिश्ते अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुए, जमीन वालों के दिलों में फिर उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती। फिर बताओ ना मुझे कौन फायदे में रहा, जो खुद काविशें करता रहा या अल्लाह से प्यार किया, लोगों का हक अल्लाह के लिए पूरा किया, अपनी ड्यूटी आसान तरीके से की, फिर अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते। याद रखिए बंदा इतना नहीं होता कि उसमें बड़ी, उससे कोई अगर प्यार करे ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनसे प्यार करते हो बड़े आपे से बाहर हो जाते हैं। याद रखिए आपे से बाहर होने की कोई हाजत नहीं होती, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया होता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि कोई आपसे आज के दौर में खुसूसन प्यार करते हैं। ये तो बाहर तौर पर बात हो रही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस की, कि अगर आप सब कुछ भी खर्च कर देते तो तब भी उल्फत नहीं पैदा कर सकते थे। हाँ, अल्लाह ने उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने उल्फत पैदा कर दी उनके दरमियान। आप अपनी जगह पे रखे देखिए, आप आम हैं, महबूबे करीम खास थे। फिर देखें अगर आप भी करेंगे तो आप पे भी अल्लाह ऐसे ही करेगा। अगर आप सारा कुछ खर्च कर देंगे तो तब भी वो बात न बनेगी, जब अल्लाह के लिए आप करोगे तो वो बात बन सकती है। इन्नहु अजीजुन हकीम, बिलाशुबा वो जबरदस्त है, वो हकीम है। या अय्युहन नबी, ए महबूबा, हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपको काफी है। कोई इस जमाने वाले आपका साथ दे न दे, जाने दे अल्लाह काफी है। वमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, और जो आपके फंबदार मोमिनीन है वो भी तो है ना आपके साथ महबूबा। आपके ऊपर जान फिदा करना वो अपना एजाज समझते हैं। आपकी जुबान से लाभ निकलते तो वो जमीन पर नहीं गिरने देते। वुजू का पानी, मुस्तनद हदीस में आपको सुना रही हूँ, वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, आंख भर की नहीं देखते। महबूबा आपके साथ ये लोग हैं, इतना प्यार करते हैं, वालिदैन बच्चों को छोड़ देते हैं आपकी खातिर। आज भी कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो महबूबे करीम को हर चीज से ज्यादा प्यार ना करने लग जाए। आप अपने अंदर मुहासबत तो कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए क्या आपका ईमान कहां तक पहुंचा। या अय्युहन नबी, ए महबूबा, हर दिल मुमिनीन, मोटिवेट कीजिए मोमिनों को अलल क़िताल, जिहाद पर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है। ये सुनते करीमा भी है, आपको भी मैं कहती हूँ जिहाद के लिए रेडी रहा करो। जिहाद खाली ये नहीं होता कि हथियार उठाओ और दुश्मन को मारना शुरू कर दो। जिहालत के खिलाफ जिहाद, बुराइयों के खिलाफ जिहाद, लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए आपके पास तो मुस्तनद इदारा है, वहां बच्चियां पढ़ी हैं। आप देखिए बहुत कुछ आपको फवायद हासिल हो सकते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द भी देखें और
اس عطاء قرآن کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے. یہ آج میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں جو محبوب کریم کو رب کریم حکم دے رہا ہے. این یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ثابت قدم ہو، یغلبوا 200، اللہ فرماتا ہے وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بکریوں سے ایک شیر بھاری ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہمدرد بندہ، صابر بندہ اور اچھا کام آنے والا بندہ، ثابت قدم بندہ بہت سارے لوگوں پر ہیوی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں وہی رب کریم سمجھا رہا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. لیکن یہاں بات کفار کے مد مقابل کی ہو رہی ہے کہ اگر صبر کرنے والے بندے 20 ہوں گے تو کافر اگر 200 ہوں گے ان پر بھی بھاری ہوگی. اگر ہوئے تو میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے ہزاروں کافروں پر، کیونکہ یہ وہ کافر ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، جو کچھ سمجھتے نہیں. اے مسلمانوں، الآن خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، آسانیاں کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر. عالم ان فیکم ضعفا، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں اور تم میں کمزوری ہے. اصل اس کا جو معنی آتا ہے وہ ہوتے کہ تم میں کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُمْ فِئَةٌ، تو اگر تم میں سے 100 آدمی ہوئے صابرہ صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کی ہر بات سچی ہے. آج بھی مومن، میں کہتی ہوں کہ صحیح جڑ جائیں آپس میں تو کسی کافر کی جرت نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں. اصل میں ساری زنانیاں بن کے ہمارے مرد بھی بیٹھ کے اور عورتوں میں وہ بات ہی نہ رہی جو عورتوں میں ہونی چاہیے تھی. اپنی ساری صلاحیتیں گھروں کے وہ ٹخ ٹخ میں گزار دیتی. ہم لوگ اگر آج بھی بہادر ہو جائیں تو کفار کی جرت نہیں ہے کہ ادھر دیکھے، لیکن ہم تو ایسے ہو چکے ہیں کہ عافیہ صدیق کو بھی کافروں کے حوالے کر دیے. اللہ ہماری غیرتوں پہ بھی رحم کرے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، یہ آپ نے پڑھ لیا. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے. آپ صبر کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو مبارک ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، نہیں مناسب نبی کے لیے یکون لہ اسرا کہ ان کے پاس جنگی قیدیوں. اس کے پیچھے بھی غزوہ بدر کا ایک واقعہ ہے. صحابہ کرام کی بھول تھی، بھول بھی نہیں تھی، انہوں نے اپنے تحت یہ صحیح سمجھا تھا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کریں زمین پہ. یعنی آپ یہ نہیں کہ چلیں بتا دیتی ہوں تشنگی رہ جائے گی کہ مال غنیمت اکٹھا کرو جو آپ کے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں، وہ قیدی کفار کے اس کو تو پکڑ کے قید کر لو اور باقیوں کو شیئر کر دو بھاگ جائیں. نہیں، ان کو چھوڑو، پہلے پیچھے چھوڑو تاکہ وہ دوبارہ ان کو جرت ہی نہ ہو کہ آپ کی طرف لوٹ کے دیکھیں. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، مال غنیمت چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، اللہ تعالیٰ بڑا دانا ہے. یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غلطی نہیں تھی کہ بہت سارے لوگ ایسی حرکات کرنا شروع کر دے، ایسی باتیں کرتی ہیں کہ حیا آتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ادھر کہتے ہو کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ ہمیں پیار ہے اور ادھر یہ باتیں، یہ تو قول و فعل میں ٹوٹلی تضاد ہو گیا نا. کیا محبوب کریم کو دنیا کی کسی چیز کے لالچ تھا؟ نہیں. لالچ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. ان آیات کا اصل مطلب جو ہے اس کا پس منظر جان کے سمجھا جائے. خالی جو معنی پڑھتے ہیں اسی وجہ سے وہ دھوکے میں چلے جاتے ہیں. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور دانا ہے. اور میں آپ کو کہتی ہوں صحیح حوالوں والے صحیح قرآن کریم بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں. دیکھیں بہت ساری، جیسے میں آپ کو وَعْلَمُوا کا شروع کا ہے ہم نے پڑھا تھا. تراجم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابتدا میں نے آپ کو پڑھایا تھا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. اب غنیمتم کا معنی غنیمت ہے، مال غنیمت. لغت میں کیا ہے، دوسرا کیا ہے، ورڈنگ بھی تو خوبصورت ہونی چاہیے نا. بہت سارے آپ کو تراجم ایسے ملیں گے کہ جو کفار سے لوٹا ہوا مال ہے وہ تم ایسا کرو، یہ اس کی تقسیم ہے، 5 حصے اس کے کرو، یہ تم لوٹے ہوئے مال کو. کیا اللہ اس کے رسول اور صحابہ کرام اور جو مومنین ہیں وہ لوٹنے والے؟ نہیں نہیں نہیں. تو لفظ بھی ایسے استعمال کرو، پتہ چلے کہ تم ایجوکیٹ ہو، تم مؤدب لوگ ہو.
अदब वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते। लौला किताबुम मिन अल्लाह, अगर ना होता हुक्म इलाही, ये उनकी इज्तिहादी खिता माफ है। अगर ना होता हुक्म इलाही से पहले ये हुक्म हो चुका, वो तो बात और होगी। अभी हुक्म हो चुका है तो फिर तो हमने क्या करना है, जो बात हमें कही जा रही है हमने सिर्फ वही करना है। नहीं, अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता, सबक लमस्साकुम फीमा अखस्तुम अज़ाबुन अलीम, तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। ये था कैदी बना लिए गए और उनका फिदिया जो दस्तूर था वो था, लेकिन ये था अहकाम से पहले। लेकिन ये गलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी, और वो भी गलती सहाबा की भी नहीं थी, उस टाइम का दस्तूर ही यही था। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा, सो खो जो तुमने गनीमत हासिल की है, किस तरीके से, हलाल और पाकीज़ा, पाकीज़ा तरीके से भी, यानी उससे खो जो तुम्हारे लिए हलाल है और तय्यब है। फिर का वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला। या अय्युहन नबी, ए महबूबा, कुल फरमाइए, लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा, इन कैदियों से जो तुम्हारे कब्जे में है, उन कैदियों से फरमाइए, ऐ यअलमिल्लाह फी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम, अगर अल्लाह ने जान ली, यानी अगर जान ली अल्लाह ताला ने तुम्हारी, अगर अल्लाह ताला ने जान ली, समझ ली, वैसे अल्लाह को तो सब कुछ पता है, लफ्जों पे नहीं चाहिए, ये हमें दिखाना भी तो मुराद है ना। अगर अल्लाह ने देख ली, जान ली तुम्हारे दिलों में कोई खूबी, तो अता करेगा तुम्हें बेहतर इससे जो तुमसे लिया गया है, वह यगफिर लकुम, और वो तुम्हें बख्श भी देगा। अल्लाह दिलों के हालात जानता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अब यहाँ पे बता दो, कहीं होता है ना तशनगी न रह जाए, कि जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा, जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें रब्बे करीम अता करेगा। इसके पीछे भी एक लंबा वाक्य है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफी है। वही युरीदु खयानतक, और अगर वो इरादा करें आपसे धोखा का, तो हैरत क्यों हो, फकद खानुल्लाह, हकीकत में उन्होंने तो अल्लाह से धोखा किया। मैं कबल, ये तो उनका, वो पहले भी ऐसा करते थे, अभी भी उन्होंने किया, यानी उन्होंने क्या किया, धोखा किया है अल्लाह से पहले ही, इसीलिए फाम का न मिनहुम, तो अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला अलीम भी है और अल्लाह ताला हकीम भी है। ये कितनी खूबसूरत आयत है। एक दफा फिर इसका बता दूं, अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहें तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको, यानी अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया उस धोखा करने के सबब। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ईमान लाए और फिर बहाजरू, अल्लाह ने कहा और उसके महबूब ने कहा यहाँ से निकलो, वो फौरन निकल पड़े, यानी हिजरत की। वजाहदू, और जिहाद किया, किसके साथ, बेअम्वालिम, अपने मालों से, मालों को छुपा नहीं दिया बल्कि मालों से जिहाद किया। वांफुसिहिम, और अपनी जानों से, वो छुप के बैठ नहीं गए बल्कि फौरन निकल पड़े। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ने हुक्म दिया और वो निकल पड़े। ये अल्लाह उनकी तारीफें कर रहे हैं। वल्लज़ीना आबौ व नसरू, और वो जिन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी थी उनकी अल्लाह तारीफें करे, और उनकी मदद की, जब दीन को मदद की जरूरत थी तो उस वक्त इन्होंने मदद की। उलाइक बादुहुम औलियाउ बाद, यही लोग एक दूसरे के दोस्त है, मुहाजिरीन और अंसार। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान तो ले आए, वलम युहाजिरू, लेकर उन्होंने हिजरत नहीं की। मालकुम मिन वलायतिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो फिर अल्लाह भी फरमाते हैं कि
ان کی وراثت میں کوئی چیز بھی حصہ نہیں ہے تمہاری یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی تو وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ اس کے دو معنی آتے ہیں ولا یتیم کے، تو یعنی وہ تمہارے رفیق نہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہو۔ وہ انستنصروکم، اور اگر وہ مدد کریں تم سے، کس معاملے میں؟ فی الدین، دین کے معاملے میں مدد طلب کریں۔ استنصرا یستنصرو، یہ آپ جانتے ہو استنصرا ہے اگر مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو فرض ہے تم پر کیا؟ ان کی امداد، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ الا علی قوم بینکم، مگر اس قوم کے خلاف نہیں۔ اب دیکھیے ایک ایک بات کلیئر ہے، اس قوم کے خلاف آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ بینکم و بینہم میثاق، جن کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، ان کے خلاف آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، بھلے وہ آپ اپنے ہی ہوں۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک جو رب کریم ہے نا وہ جانتا ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے، تکون فتنہ فی الارض، تو کیا ہوگا؟ برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں، وفسادوں کبیر، اور پھیل جائے گا بڑا فساد، یعنی فساد کی آگ بھڑکنے لگ جائے گی۔ اس کے معنی اتنے واضح ہیں کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، یعنی جو کافر ہیں وہ اصل میں تمہارے مومنوں دوست نہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر آپ ان کے مانو گے تب بھی، نہیں مانو گے تو دونوں صورتوں میں آپ نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی ان کی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، سچے ایماندار ہیں۔ ابھی جو لوگ اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے دور میں ایسے تھے تو بعد میں وہ ایسے ہو گئے، وہ صحابہ کے پہ جو تان کرتے ہیں ان کو یہ آیات بھی پڑھ لینی چاہیے۔ پورا قرآن کریم پڑھنے والے اپنی مرضی کی آیات نہیں چن لیا کرتے۔ یہاں دیکھو سارے کے سارے صحابہ کو رب کریم کیا کہہ رہے، وہ ایماندار ہیں، وہ سچے ہیں، وہ ایماندار ہیں۔ اللہ کا علم عارضی نہیں ہے، اللہ ابھی جن کو پیدا نہیں کیا، ابھی تو پیچھے آپ نے پڑھا نہیں تھا، روحوں کو ابھی بندہ بننا نہیں، حضرت آدم بنے نہیں، اندر سے روحیں نکالی، ان سے عہد لے لیا، اللہ تو وہ ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھو، اللہ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ بعد میں بدل جائیں گے؟ میں ابھی تعریفیں کر رہا ہوں، کل ان کو ہم حلت کہیں گے۔ آپ خود بتائیے، اگر کوئی بندہ ایک بندے کی تعریف کر رہا ہو پھر اس کے بعد وہ بندہ خراب ہو جائے، جب اس کے بارے میں برائیاں کی جاتی ہیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ ہے، اللہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام پہ بات کرتے ہو نا، ذرا ان آیات کو بھی پڑھ لیا کرو۔ لہم مغفرہ، اللہ کہتا ہے ان سچے ایمانداروں کے لیے، ان سارے کے سارے مہاجرین، ان سارے کے سارے انصار کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، من بعد میں، وہاجروا، اور پھر ہجرت بھی کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد بھی کی ہے تمہارے ساتھ مل کے، فَأُولَٰئِکَ مِنکم، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، ایمان لائے، ان کے مطابق ہجرت کی، ان کے مطابق چلے، تو وہ محبوب کے ساتھ ہیں، وہ سارے کے سارے سچے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار ہیں وصف میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اصل میں مہاجرین اور انصار اتنا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے تھے، جن کی دو دو بیویاں بھی تھیں نا، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے بھائی تم میری ایک بیوی بھی لے لو، یہاں تک ان لوگوں کا انداز تھا، اور مال میں اور ہر چیز میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے لے لیں، اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی تھی ذرا آپ پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، نہ کسی بندے پہ بوجھ بنا تھا اور نہ ہی معاملات خراب ہوئے تھے۔ اور پھر جب
وہ اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے کہ وراثت میں بھی وہ حصہ دینے لگنے ارادہ کرنے لگے. تو اللہ نے کہا نہیں، رشتہ داروں کا حق پہلے ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اب سورۃ التوبہ. براءۃ من اللہ. براءت ہوتی ہے بیزاری، بیزار ہونا. براءۃ من اللہ بیزاری ہے اللہ کی طرف سے. قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے. کن لوگوں کے لیے؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں سے، یعنی مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا. بیزاری ہے اور جنگ کی تیاری ہے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، کہاں ہے مشرکو پھر چل پھر لو ملک میں. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالی کو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان عام ہے کس کا؟ اللہ کا. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی. کس کے لیے؟ إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کے لیے. یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن کے لیے. ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے. اس میں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا. یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم تائب ہو جو توبہ کر لو تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کوئی احسان نہیں ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرے رہو گے. فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو. أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرنے والو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری سنا دو کافروں کو. کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، کیا پتہ وہ بھی تائب ہو جائے. تو اللہ کو وعدوں کا پاس ہے، کس کے ساتھ بھی؟ کفار کے ساتھ بھی. ابھی جو آسانی سے وعدے کر کے توڑ بیٹھتے ہیں مسلمان، ذرا انہیں بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ ذرا بھر بھی، یعنی انہوں نے تو توڑ دیا تو تمہارا تو قصور نہیں ہوا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو یہ بھی وعدہ ان لوگوں نے توڑ دیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدًا إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت تک، یعنی ان کی مدت تک جتنا عہد کیا تھا وہ پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. اگر اس کی سمجھ نہیں آئی آج تو جانی چاہیے، لیکن پھر کروا دیتی ہوں. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی ٹائم کے لیے، مدت کے لیے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. فَإِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں نا حرمت والے ویلے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں کو قتل کرو. حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ انہیں. وَخُذُوہم، اور گرفتار کرو انہیں. وَاحْصُرُوہم، اور گھیرے میں لے لو ان کو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور پھر تاک میں بیٹھے رہو ہر گھات کی جگہ کہ اس طرح پکڑے جائیں تو پھر آپ انہیں پکڑ لو اور پھر ان کو قتل کرو.
ऐसे नहीं, इसके कोई कंडीशन है। तो फिर ये ऐसे नहीं कि जो भी अभी 12 जगहों पे आप पढ़ेंगे कि जब तक वो तंग ना करें, जब तक कुछ आपको इस तरह ना करें तो आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हो। अगर वो तंग करते हो तो फिर ये असल में बात हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में मक्का के अंदर जो था। ये जो जानते हैं हिस्ट्री से जिनको वाकफियत है उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह, फिर अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें, व आतबुज़ ज़का, और अदा करें नमाज, फ़खल्लु सबीलहुम, फिर खली वली कर दो, यानी छोड़ दो उनका रास्ता। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। व इन अहद मिनल मुश्रिकीन, और अगर कोई शख्स मुशरिकों में से इस्तजारा का फाजिर हो, कोई पनाह तलब करे तो उसको पनाह दो। अगर मुशरिकों में से भी पनाह कोई तलब करे तो उसको पनाह दो। या अल्लाह कह रहा है हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह तुम अबलिहु मअमना, ताकि वो सुने अल्लाह ताला का कलाम, यानी आपके घर रहे अल्लाह का कलाम सुने, फिर पहुंचा दीजिए उसे उसकी अमनगाह में। जब सुनेगा तो दिल बदलेगा ना। आप अपना जरा सोचिए, आपके घर में कोई मुसलमान आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, गैर मुस्लिम आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी, आप खुद जरा सोचिए। चले मैं आपको एक सच्चे मुसलमान घराने की कहानी छोटी सी करके सुनाती हूँ। एक बिजनेसमैन था, वो कहीं गया, उसका जो दोस्त था वो भी साथ आया। जब घर में रहे तो उस दोनों का, जो असल जिसका घर था उसको कहीं जाना था, जबकि जो दूसरा बंदा था गैर मुस्लिम था उसको अभी ठहरना था। तो इसने कहा मैंने जाना है, मेरा टाइम मुकर्रर है, तुम मेरे घर रहो, मेरे घर वाले आपका ख्याल रखेंगे, ये बड़े नेक पाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले ये मेरे लोग हैं। और जब वो उनके साथ रहे और वो आदमी चला गया तो टाइम पे खाना पीना पहनना हर चीज वो औरत उसको देती थी। लेकिन उससे कहा कि मेरी बीवी पर्दा करती है, मेरा बच्चा आएगा तो इस पे आपने नाराज नहीं होना, और फिर मेरे बच्चे को जो कहोगे या लिख के दोगे तो मेरी बच्ची, ये आज के दौर का वाकया, कोई पहले दौर का मैं आपको वाकया नहीं सुना रही हूँ, ये सच्ची बात है, एक नहीं दो तीन के वाकयात हैं लेकिन मिलते जुलते हैं। अब जब देखा कि इतना ज्यादा ख्याल, तो उसके जहन में आई जाहिर है मेरे दोस्त ने कहा हुआ तो तभी ये मेरा ख्याल कर रहे हैं ना, अगर मेरे दोस्त ने ना कहा होता तो उसके दिल में दोस्त की मोहब्बत ज्यादा जागी। अब वो औरत क्या करती थी कि लम्हा लम्हा बात करती थी रसूलुल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रसूलुल्लाह के ये तरीका है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये तरीका है, मेरे बच्चे तुम ये करो वो करो। तो ये बार बार सुनता रहा। जैसे ही उसका दोस्त वापस आया तो उसके जहन में आया कि ये तो बीवी की बड़ी तारीफें करता था लेकिन इसकी बीवी तो ऐसी नहीं निकली। तो जैसे वो घर आया तो उसको कहा कि मेरे यार तुम तो अपनी बीवी की तारीफें करते हो, मैं तुम्हें बताऊं तेरी बीवी बड़ी बद किरदार है। उसको थोड़ा हुआ लेकिन उसे पता था कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है। कहा तुम्हें कैसे लगा, तुमने क्यों कहा ऐसे? कहा मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं जितने दिन भी तुम्हारे इस घर में रहा हूं एक दिन भी तेरी बीवी ने तेरा नाम नहीं लिया, पता नहीं कौन मोहम्मद है कि लम्मा लम्मा मोहम्मद का नाम लेती। ये तो उसकी दीवानी, ये तो तेरी कोई दीवानी नहीं, तू इसका दीवाना है। तो वो रोने लगा, कहने लगा कि खाली ये नहीं दीवानी, मैं भी उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हूं। तो वो बंदा कहने लगा देर किस बात की, देर किस बात की, मुझे भी तो उसी मोहम्मद का गुलाम कर दो। आज हमें हमारी हरकत देखे तो हम तो पहले देखते लोगों को अपने एंगल में, अपने अंदाज में देखते होते। ये बातें फिर लंबी हो जाएंगी मेरे बच्चों, अल्लाह हम लोगों को समझ अता फरमाए। व इन अहद मिनल मुश्रिकीन, अगर कोई मुश्रिकों में से पनाह तलब करे तो उसको पनाह दीजिए ताकि वो कलाम सुने, और फिर पहुंचा दीजिए उसे उसकी अमन वाली जगह पर। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये हुक्म इसलिए है कि वो ऐसी कौम है जो कुरान करीम को नहीं जानते। कैफ यकूनु लिल मुशरिकीन, क्यों कर हो सकता है अहद शिकन मुशरिकों के लिए कोई अहदुन अहद, कोई मुआहदा इंदल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक, व इंद रसूली, और उसके रसूल के नजदीक, इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने मुआहदा किया है मस्जिद हराम के पास। फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, तो जब वो कायम रहे तुम्हारे मुआहदा पर
تو ان کے لیے تم بھی قائم رہو ان کے معاہدہ کے، یعنی جو طے پایا اس پر. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کن کو؟ پرہیزگاروں کو. وہ تو دوست رکھتا ہے. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیوں کر ان کے معاہدہ کے لحاظ رکھا جائے. حالانکہ اگر وہ یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم، تو تمہارا ذرا برابر بھی لحاظ نہ کریں. علم ولا ذمہ، نہ کسی رشتہ داری کا، نہ ہی کسی عہد کا. اگر وہ توڑتے ہیں یا ابھی غالب آ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو پکڑ لیں گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایسا ہی نہیں ہوا. مسلمان تو پھر پھنسے رہتے ہیں، اپنوں کو پھر دھوکہ دے دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو، چاہے مسلمان اس کا اپنا ہو یا دشمن، دونوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یردونکم بافواہہم، اصل میں یہ منہ سے تمہیں راضی رکھ رہے ہیں. وتابى قلوبهم، اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر بیچ دی ہیں. وَصَدُّوا عَن سَبِیلِی، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بہت برا تھا کام جو وہ کیا کرتے تھے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا، نہ ہی کسی وعدے کا یہ لوگ لحاظ کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تابوا، پھر کہتے ہیں ہاں اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز بھی قائم کریں. وَآتَوُا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ بھی دیں. فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور پھر اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. وَإِن نَكَثُوا، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو اگر یہ لوگ توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے معاہدے کے بعد اگر یہ اپنی قسم کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ، اور تمہارے دین پر طعن کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور حکم کیا ہے، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ایسوں سے جنگ کرے تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں، ان کو عبرت مل جائے. یہ مسلمان ہیں، ان سے وعدہ توڑا نا تو پھر بچنا بھی محال ہے، پھر دوسرے بھی توڑتے ہوئے ڈریں گے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکال دینے کا ارادہ کیا ہے. تو ان کی بات، لیکن ہمیں بھی بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے. وہم بدعوکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی وعدہ توڑنے کا پہلی دفعہ آغاز کیا تھا، زیادتی کی ابتدا کی تھی. اتخشونہم، تم ڈرتے ہو ان سے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جیسے آج کے حکمران ظالموں سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں. اللہ کہتا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، سنو سنو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. قاتلوہم، جنگ کرو ان سے. یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالی. بِأَیْدِیکُم، تمہارے ہاتھوں سے. وَینصُرکم علیہم، اور مدد کرے گا تمہاری. وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں. اور اس طرح پھر اللہ صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو کہ اہل ایمان ہیں. یعنی مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا اللہ، مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈ دے دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصہ
دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اللہ رحمت کرے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کر رہے ہو، ان تترکو، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی تک تمہاری تو پہچان ہی نہیں کرائی۔ مراد کیا ہے کہ ابھی تم لوگوں کو ممیز ہی نہیں کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اتنی قربانیاں دے سکتے ہو۔ الذین جاہدوا منکم، یعنی اللہ نے پہچان نہیں کرائی، کتنی پیاری یہ بولی ہے، ابھی تو اللہ نے پہچان نہیں کرائی ان کی جو جہاد کریں گے تم سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور ولا رسول ہی، اور اس کے رسول، ولا المؤمنین، اور مومنے کے سوا کسی کو اپنا ولی جہ، محرم راز، اپنا ہم راز، مومنوں کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ یہ کن کی تعریفیں ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی تعریفیں ہیں، جب ان کے اپنے بھی مد مقابل آ گئے تھے نا، جیسے کون سے صحابی آپ مجھے بتائیں گے کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جان جب غزوہ ہو رہا تھا آپ میرے تلوار کے نیچے ایک بار نہیں کئی بار آئے تھے، لیکن میں سائیڈ پہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے بابا کو بچا لوں۔ تو بابا نے کیا کہا تھا، وہ تاریخی جملے، فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا بخدا سب سے پہلے میں تجھے مار دیتا۔ کیوں بابا؟ کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول پیار ہے۔ یہ کیا کہ ہمیں صرف لا الہ پڑھنے والے وہی ہمارے، وہ تو وہ مومن تھے، آج کچے مسلمان ان کی باتیں کرتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ اور پھر اللہ نے یہ ساری بات سمجھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو، ما کان للمشرکین، نہیں ہے روا مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جیسے اس وقت کعبۃ اللہ تھا، خانہ کعبہ ان کے قبضے میں تھا، تو فرمایا کہ کفار کے لیے نہیں کہ وہ آباد کریں، شاہدین علی انفسہم، حالانکہ وہ خود ہی گواہی دے رہے اپنے نفسوں پر بالکفر، کفر کی۔ آباد کون کریں گے؟ مساجد، مسلمان نا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، جو صرف اللہ کو، صرف وہی آباد کر سکتے ہیں اللہ کی مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ، جو ایمان لایا۔ مسجد بنانا بھی بہت آپ کو پتہ ہے فائدہ ہے، ایک جنت یعنی یہاں پہ ایک اینٹ لگانا اپنی قبر میں یعنی جنت میں اینٹ لانے کے برابر ہوتا ہے، یعنی مسجدوں کو بنانے کا بہت ثواب ہے، بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، لیکن آباد کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ آؤ میرے ساتھ مل کے مساجد کو آباد کرو۔ بہت سارے لوگ جب صحیح صدقہ اور خیرات ان جگہوں پہ نہیں دیتے، مسجد بنانے میں نہیں لیکن جو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جب ان لوگوں کو نہیں دی جاتی تو میں خود جانتی ہوں کتنی مساجد، کتنے ادارے جو بہت ہی مشکل حالات میں ہیں اور بند ہو رہے ہیں۔ تو آباد کرتے ہیں کون؟ مومن۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرتا ہو وہ، یعنی وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہو، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، یہ دیکھیں کیا تم نے ٹھہرا رکھا ہے یہ کہ حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو یہی خالی نیکی ہے؟
व इमारत अल मस्जिद अल हराम, या मस्जिद हराम के आबाद करने वालों को उस शख्स की मानन कमन आमन बिल्लाह, जो ईमान लाया अल्लाह पर। क्योंकि वो लोग यही समझते थे हाजी हैं, इनको पानी पिला दिए इसलिए हम लोग बड़े नेक हैं, यही बस वो नेकियां समझते थे। काश वो शख्स जो ईमान लाया अल्लाह पर और वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, फिर क्या किया, वजाहद फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह की राह में जिहाद किया। अल्लाह पूछते ला यस्तवून इंदल्लाह, वो कैसे, क्या यकसा हो सकते हैं? फरमाया नहीं नहीं नहीं, वो यकसा नहीं हो सकते अल्लाह ताला के नजदीक। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हदायत नहीं देता जो लोग जालिम हैं। अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, वहाजरू, हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया राय खुदा में, बेअमवालिहिम, अपने मालों से, वांफुसिहिम, और अपनी जानों से, आज़म दरजा, बहुत बड़ा दर्जा है उनका, किधर, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, व उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। ये आपको भी सुनाया जा रहा है, कयामत तक के हर बंदे को सुनाया जा रहा है। ये जो ईमान लाएगा और फिर वो जिहाद करेगा, जिसके पास माल है वो माली तौर पर, जिसके पास जान है वो जानी तौर पर, जिसके पास जुबान है वो जुबानी तौर पर, जिसके पास इल्म है वो इल्मी तौर पर, जिसके पास व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप के ऊपर ये हमारे दुरूस फैलाकर, ये हर एक के पास जो कुछ भी है। फिर अल्लाह कहता है ये जो करते हैं ना, मेरी बात मानते, मैं उनको दराजात देता हूँ, यही कामयाब लोग हैं। तो क्या आपका शुमार भी इन लोगों में है? हाँ जी, यकीनन है। फिर अल्लाह कहता है कि सुनाओ इनको, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन, अल्लाह खुशखबरी देता है इन्हें अपनी रहमत की, व रिदवान, और खुशनुदी की, व जन्नातिल लहुम फिहा नईमुम मुकीम, और ऐसे बागात की कि उनके लिए इसमें दायमी नेमत होगी, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें कितने दिन रहेंगे? का हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह ताला के पास इससे ज्यादा अजर है, अजर अजीम है। दुनिया को मताए करीम और फिर कलील कहा गया, तो खुद सोचिए वो अजर अजीम क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिदू आबाकुम, ना बना लो अपने बापों को, व इखवानकुम, और अपने भाइयों को, व औलिया, वली, दोस्त, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर को ईमान पर पसंद करें। वैसे अपने रिश्तेदारों से प्यार करना, रिश्तों को जोड़ना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन जब मामला ईमान का आ जाए तो फिर बात खत्म, सिर्फ ईमान वाले हमारे, जो दूसरे हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं। तो क्या फरमाया कि ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफर को पसंद करें, आप तो सारे खुश नसीब हो, ऐसे इम्तिहानों में पढ़े ही नहीं हो, तो उनसे क्या कहा जा रहा है? दोस्ती ना करो, दोस्ती उन लोगों से ना करो। वमन यतवल्लहु मिनकुम, और जो दोस्त रखते हैं उनमें से, यानी उन्हें जो दोस्त रखते हैं, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो खाली वो नहीं, ये भी जालिम है। फरमाया वो जो दोस्त बनाएगा वो भी जालिम। कुल ए महबूबा इन कान आबाउकुम, आप फरमाइए कि अगर हैं तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, व अशीरातुकुम, तुम्हारा सारे का सारा कुंबा, बहनें वगैरह, व अमवाल, और माल, एक तरफ तुमुहा, और फिर जितना माल तुमने कमाया है, वतिजारा, और कारोबार और बिजनेस, तखशौन कसादहा, जिसके डाउन होने का, नुकसान होने का तुम्हें अंदेशा हो, और मसाकिन तरदौनहा,
اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی، احبا زیادہ پیارے ہیں، الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، پھر فتربصوا انتظار کرو، ویٹ حتی یأتی اللہ بامری کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہو۔ اس میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ سارے رشتے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مومن کون ہے کہ جب یہ ٹکرا جائیں چیزیں اللہ سے تو ان چیزوں کو پیچھے کر دیتے اور پھر اللہ کا دامن تھام لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں کل تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گی، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ رزق کے پیچھے چل کے اور اتنا غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں پہ رحم کرے۔ اس مال نے جس سے ہمیں فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس سے ہم نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ اس لیے ہمارے والد محترم ہم لوگوں کا مال جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے، کہتے تھے یہ ادھر مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، آپ ادھر کرو ادھر کرو، اور پھر ہمارا دھیان ادھر ہی بٹا رہتا تھا۔ آج سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ کیوں بچے رہے بہت ساری چیزوں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری محبتوں سے زیادہ کس چیز کا کہتے تھے؟ جیسے ابھی اللہ کا حکم ہوا، اللہ سے پیار کرو، رسول اللہ سے پیار کرو۔ تو کیا آپ کے دلوں میں بھی ایسی ہے؟ نہیں تو آج کے بعد ہمارے دلوں میں ان عارضی چیزوں کی نہیں، ہم اپنے دل میں کس کو بسائیں گے؟ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس دین کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ پاک